جب میں بیرون ملک گیا تو وہاں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک کلینک میں تھا۔ وہاں میرے اور ایک نرس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ وہ روزانہ مجھے دوائی کھلاتی اور مجھے نشہ ہو جاتا، مجھے کوئی ہوش نہ رہتی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دن دوائی بہانے سے نہ کھائی، اس رات جو میرے ساتھ ہوا میرے تو جسم سے جان ہی نکل گئی۔ وہ نرس تو میرے ساتھ۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، میں نیم غنودگی میں تھا۔ میرے سر میں ایسی درد کی ٹیس اٹھی کہ میں چلا اٹھا، لیکن میری آنکھیں کھلنے سے انکاری تھیں۔ شاید میں نیند کے زیر اثر تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری آنکھوں پر بھاری وزن ہے جس کے باعث میں اپنی آنکھیں کھولنے سے قاصر ہوں، لیکن میرے سر کا درد اتنا شدید تھا کہ میں بلبلا اٹھا تھا۔ میں نے بند آنکھوں سے ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے دونوں ہاتھ پٹیوں سے بندھے ہیں۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں نے اسی عالم بے ہوشی سے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہے۔ میرے سر کو کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا درد ہو رہا ہے؟ میرے جھنجھلانے پر میرے بازوؤں کو کسی نے پکڑا اور مجھے محسوس ہوا کہ مجھے انجیکشن لگایا گیا ہے۔ انجیکشن لگتے ہی چند لمحوں میں دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ مجھے جب دوبارہ ہوش آیا تو میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ مجھے وہ کمرہ دھندلایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھیں صاف دیکھنے کے قابل ہوئی۔ میں ایک ہسپتال کے پرائیویٹ کمرے میں تھا۔ میرے ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، میرے دونوں ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ میرا پورا وجود درد سے چور تھا، لیکن سر کا درد سب سے زیادہ اذیت دے رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دائیں جانب دیکھا تو مجھے ایک نرس نظر آئی۔ اس کا چہرہ بھی مجھے دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ نرس فوراً سے صوفے سے کھڑی ہو کر میرے پاس آ گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ مجھے آپ اپنے گھر کا پتہ دیں تاکہ ہم آپ کے گھر والوں کو بلا سکیں۔ لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کون تھا اور یہاں کیا کر رہا تھا۔ نرس کی بات سن کر جب میں سوچنے لگا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیسے پہنچا ہوں، کچھ بھی سوچنے سے میرے سر میں ٹیس سی اٹھنے لگی تھی۔ میں اپنا سر پکڑ کر دباتے ہوئے کراہ کر بولا، اف۔ میرے منہ سے کراہنے کی آواز سن کر وہ نرس سمجھ گئی کہ سوچنے سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالو، ابھی آپ کا زخم تازہ ہے، چند دن بعد سب کچھ آپ کو یاد آ جائے گا۔ اس کے بعد اس نرس نے مجھے ایک انجیکشن لگا دیا، جس کے ٹھیک 15 منٹ بعد میرے سر کا درد ختم ہو گیا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اس انجیکشن سے نیند نہیں آئی۔ میں نے اس نرس سے کہا کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے فولڈنگ بیڈ کو تھوڑا سا اونچا کیا۔ اب میری گردن اور سر اونچا ہو چکا تھا۔ پھر وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ٹفن اپنے سامنے رکھا اور کھول کر کھانا کھانے لگی۔ بھوک تو مجھے بھی بہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں کچھ کہہ نہیں پایا۔ وہ نرس اپنے دھیان میں کھانا کھا رہی تھی جب اس کی نظر بے ساختہ مجھ پر پڑی۔ میں اس کے ٹفن کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھوک بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھ سے پوچھنے لگی کہ کھانا کھاؤ گے؟ میری بھوک شدت سے جاگ اٹھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ اپنا ٹفن لے کر میرے پاس آ گئی اور مجھے وہ ٹفن پکڑا دیا۔ اس کے ٹفن میں دال چاول تھے۔ میں نے بمشکل اپنی پٹی والے ہاتھ سے چمچ پکڑ کر کھانا کھانے لگا۔ میں نے ایک بار بھی کھاتے ہوئے نرس کی جانب نہیں دیکھا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ بھی بھوکی ہے، لیکن میں نے اسے سرے سے نظر انداز اس لیے کر دیا کہ بھوک کی شدت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شاید میں بہت دنوں سے بھوکا پیاسا بے ہوش پڑا تھا، اسی لیے کھانا کھانے لگا۔ وہ نرس مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں کھانا کھا چکا تو اس نے میرے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیا۔ مجھے اس پانی کی ہی طلب تھی۔ پانی پینے کے بعد مجھے کچھ ہوش سا آ گیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اب تو تم کافی بہتر لگ رہے ہو۔ مجھے بھی اپنا آپ پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ جب تم ہاسپٹل میں لائے گئے تھے تو بہت زخمی حالت میں تھے، تمہارے سر سے خون بہہ رہا تھا، چند لوگ تمہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، 2 دن سے تم بے ہوش تھے اور آج ہی تمہیں ہوش آئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ تم کیسے اتنے زخمی ہو گئے تھے؟ کیا تم نے ڈرائیونگ کا کوئی رول تو نہیں توڑا تھا جو ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ میں نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی بات سن کر مجھے یاد آنے لگا تھا کہ میں اپنی ٹیکسی چلا رہا تھا کہ اچانک سے میری ٹیکسی کی بریک فیل ہو گئی تھی۔ سامنے مین روڈ تھا اور گاڑیاں اندھا دھند چل رہی تھیں۔
मैं ये देखकर बौखला सा गया था। मेरी टैक्सी की ब्रेक नहीं लग रही थी और सामने ट्रैफिक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने बिना सोचे समझे अपनी टैक्सी को एकदम दाएं जाने मोड़ लिया था, एक्सीडेंट से खुद को बचाने के चक्कर में। जैसे ही मैंने गाड़ी को दाएं जाने मोड़ा, मेरी गाड़ी के साथ एक गाड़ी टकरा गई और मेरी टैक्सी उल्टा गई थी। मेरा सर बहुत जोर से किसी चीज से टकराया था। उसके बाद मैं होश से गाफिल हो गया था। मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा था, लेकिन अब मुझे अपनी टैक्सी की फिक्र सता रही थी, क्योंकि वो किराए की टैक्सी थी और मैं उसके मालिक को रोजाना 100 दरहम देता था। बाकी के पैसे मैं अपने पास रख लेता था। मैंने बरजस्ता उस नर्स से पूछा कि मेरी टैक्सी तो ठीक है, उसे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरे रोजगार का वही एक वाहिद सहारा थी। अगर टैक्सी खराब हो जाती तो उसके मालिक को कैसे ये नुकसान भरता। नर्स ने मुझे ताज्जुब से देखा। मुझे कहने लगी, अपनी हालत नजर आ रही है तुम्हें? तुम्हारी जान बच गई है, इसी पर खुदा का शुक्र अदा करो। तुम्हें चंद लोग यहाँ लेकर आए थे, इसीलिए मैं नहीं जानती कि तुम्हारी टैक्सी किस हाल में है, लेकिन जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी। तुम्हारा खून बहुत बह चुका था। जो लोग तुम्हें लाए थे उन्होंने ही तुम्हें फौरन खून मुहैया किया था। फिर वो लोग चले गए कि सुबह आएंगे। 2 दिन से कोई नहीं आया। 2 दिन से तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है और आज तुम होश में आए हो। तुम्हारे पाँव पर फ्रैक्चर हो गया है, टांग की हड्डी पर बाल आ गया है, तुम 1 माह तक चल नहीं सकते। ये सुनकर तो मैं मुतफक्किर सा हो गया। मैं 1 माह अपनी रिहाइश का किराया कैसे भरूंगा? अभी मैं इसी फिक्र में था कि उस नर्स ने मुझे एक और धमाका खेज खबर सुना दी। कहने लगी, ये एक प्राइवेट क्लिनिक है और अब तुम अपने घर का नंबर दो ताकि हम तुम्हारी फैमिली को इत्तला कर दें, ताकि वो तुम्हें वापस ले जा सकें और हमारे क्लिनिक की फीस भी भरें। ये सुनकर तो मैं चकरा कर रह गया था। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था और न ही मैं आराम कर सकता था। बिना टैक्सी चलाए मैं अपने खाने पीने का भी इंतजाम नहीं कर सकता था। मैंने कहा कि मैं तो एक मुलाजिम पेशा इंसान हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, यहाँ किराए की टैक्सी चलाता हूँ। मेरा यहाँ कोई अपना नहीं है जो मेरी फीस भर सके और बिना टैक्सी चलाए मैं अपने अखराजात नहीं उठा सकता। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि यहाँ के डॉक्टर बहुत सख्त मिजाज हैं, फीस माफ़ नहीं करते। पैसों का इंतज़ाम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अभी मेरी ड्यूटी है, सुबह डॉक्टर आ जाएंगे जिनका ये ज़ाती क्लिनिक है और वो तुमसे पैसे लिए बिना तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। पैसों के मामले में वो बहुत बेहिस है, किसी पर रहम नहीं खाते। मैं तो ये हैरान थी कि बिना एडवांस फीस के उन्होंने तुम्हें यहाँ रख कैसे लिया। ये कहकर वो नर्स तो चली गई, लेकिन मुझे शशोपंज में मुब्तला कर गई। मुझे कोई राह फरार सुझाई नहीं दे रही थी कि अचानक मेरी नज़र मेरे गले में पहनी हुई सोने की चेन पर पड़ी, जिसे मैंने 1 माह पहले ही खरीदा था। मुझे याद आने लगा कि जब मैं पाकिस्तान से दुबई आ रहा था, मेरी वालिदा ने मुझे ख़ास ताकीद की थी कि फैसल जाते ही नौकरी पर लग जाना। तुमसे 2 बड़ी बहनें हैं और अब तुम ही हो जिससे मेरी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बस जाते ही पैसे भेजने शुरू करो तो मैं इनकी शादियां कर दूं। बिना जहेज के कहाँ कोई पूछता है। अब पता होगा कि भाई दुबई में कमाता है तो रिश्ता भी अच्छी जगह लग जाएगा। हमारे मुआशरे में अब भी ये बात काबिल इज्जत समझी जाती है कि लड़की का भाई बैरून मुल्क में कमाता है। मैंने भी माँ की बात अपने पल्लू से बांध ली थी। दुबई पहुँचते ही किराए पर टैक्सी चलाने लगा। टैक्सी का मालिक रोज़ मुझसे 100 दरहम लेता था, बाकी के पैसे मेरे होते थे। 1 साल मैं अनथक मेहनत करके मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी के लिए पैसे तो भेज दिए थे, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं खुद पाकिस्तान नहीं जा पाया था। अभी चंद माह पहले ही बहनों की शादी का कर्ज उतारा था। मुझे शुरू से ही सोने की चेन पहनने का शौक था, इसीलिए पिछले महीने पैसे जोड़कर मैंने पहली बार अपने लिए एक सोने की चेन ली थी, वरना 1 साल तो मैं बस बहनों का जहेज ही इकट्ठा करता रहा था। अब इस क्लिनिक के बेड पर लेटा मैं ये सोच रहा था कि अपने इलाज की खातिर इस चेन को बेचना पड़ेगा। अगली सुबह जब डॉक्टर ने मुझसे फीस का तकाजा किया तो मैंने उन्हें वो सोने की चेन दे दी। उस वक्त वो नर्स भी वहाँ मौजूद थी। उस चेन को देखकर उसकी आंखें चमकी थी। डॉक्टर ने वो चेन रख ली। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि जब तक तुम्हारी टांग ठीक नहीं हो जाती तुम्हें यहीं इलाज करवाना चाहिए, वरना ज़्यादा चलने से हड्डी क्रैक हो सकती है। मैंने एतराज़ नहीं किया था। मैं जानता था कि जहाँ मैं किराए पर रहता हूँ वहाँ मुझे संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए बेहतर था कि मैं यहीं रहकर जल्द सेहतयाबी पा लेता। 2-4 दिन से जो बात मैंने नर्स के अंदर तब्दीली महसूस की
وہ یہ تھی کہ وہ مجھ پر کچھ زیادہ مہربانیاں دکھا رہی تھی۔ روز مجھے کھانا ناشتہ اس کلینک کی کینٹین سے آتا تھا، لیکن آج کل وہ نرس میرے لیے گھر سے کھانا بنا کر لا رہی تھی۔ پھر مجھ سے باتوں باتوں میں یہ بھی کہتی تھی کہ تم کتنا کما لیتے ہو۔ میں اس سے زیادہ بے تکلف نہیں کیا تھا، بس روکھا سا جواب دیتا تھا۔ میرا اکھڑا رویہ دیکھ کر وہ مجھے اب ناگواری سے دیکھنے لگی تھی۔ ایک بار نرس کی ایک ایسی بات مجھے پتہ چلی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ نرس کی ڈیوٹی رات کی تھی۔ اس کلینک میں بس 2-3 ہی پرائیویٹ رومز تھے اور ایک جنرل وارڈ تھا۔ پرائیویٹ رومز میں یہ نرس ڈیوٹی دیتی تھی۔ میں نیند میں تھا جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ یہ رات کی ڈیوٹی میں نے لی ہی اسی لیے کہ زیادہ پیسے کما سکوں۔ ابھی ڈاکٹر کا جی بہلا کر آ رہی ہوں۔ پورے 5000 درہم دیے ہیں اس نے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسے یہ لگا کہ میں گہری نیند سو رہا ہوں۔ پھر وہ میری ڈرپ کو سلو کرتے ہوئے فون پر کسی کو بتانے لگی، ارے بڑے مالدار ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر۔ ابھی روم نمبر 3 کے مریض کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے اشارے سے بلایا ہے، جا کر دیکھتی ہوں کتنے پیسے دے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ کیسی بدلحاظ عورت تھی، چند سکوں کی خاطر عزت کا سودا کر رہی تھی۔ مجھے اب وہ نرس ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کہنے لگی اپنی میڈیسن کھا لی؟ میں نے کہا ہاں کھا لی۔ پھر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی ابھی تک جاگ کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میری بات سن کر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی دیکھنے میں تو خوش شکل نوجوان ہو، شادی ہو گئی تمہاری؟ مجھے اس کے اس قسم کے سوال برے لگ رہے تھے۔ میں اس سے بے تکلف نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے روکھا سا جواب دیا کہ ہاں ہو گئی ہے۔ پھر کہنے لگی تبھی تو نیند نہیں آ رہی، تمہیں بیوی کی یاد آ رہی ہوگی، اگر تم چاہو تو یہ میں… ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا بکواس بند کرو اپنی، ہر ایک کو اپنی طرح کا بد کردار اور بغیرت سمجھ رکھا ہے۔ میرے غصے سے بپھرے انداز پر وہ مجھے خشمگین نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کے بعد تو اس نے میرے ساتھ کچھ عجیب سا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے رات کو نہ جانے کون سی دوا دیتی تھی جس کے کھاتے ہی مجھ پر غنودگی سی چھانے لگتی۔ میں بہت جلد سو جاتا، لیکن جب میں صبح اٹھتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرا پورا وجود درد سے چور ہے، جیسے رات بھر میں نے مشقت کی ہو۔ اور جب وہ صبح میرے کمرے میں آتی تو وہ بہت مسکرا رہی ہوتی تھی۔ اس کا چہرہ چہک رہا ہوتا تھا، جیسے اسے نہ جانے کون سی خوشی ملی ہو۔ مجھے نہ جانے کیوں شک سا ہونے لگا۔ روزانہ وہ مجھے ایسی دوا دیتی جسے کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی، اور جب میں صبح اٹھتا تو تھکن سے چور ہوتا۔ مجھے خود میں کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک بار وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بہت بری عورت ہوں، جب ضد میں آ جاؤں تو سامنے والے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ ساتھ ساتھ میرے ہاتھ پر میڈیسن رکھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ مجھ پر نہ جانے کیا جتا رہی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر ہی کوفت سی ہونے لگتی تھی۔ میں نے کہا میری ٹانگ کا پلستر کب تک اترے گا؟ میں بس جلد از جلد یہاں سے واپس جانا چاہتا تھا۔ کہنے لگی 1-2 دن تک اتر جائے گا۔ چند دن بعد میری ٹانگ کا پلستر بھی اتر گیا، لیکن مجھے اس ٹانگ کو حرکت دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے نرس کو ایک ٹیوب کا نام بتا کر کہا کہ اسے یہ لگا دینا۔ وہ ایک ٹیوب لے کر میرے پاس بیٹھ گئی اور میری ٹانگ پر وہ ٹیوب بڑے دھیرے سے مساج کرنے لگی۔ مجھے اس کا یوں چھونا برا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا تم رہنے دو، یہ دوا میں خود لگا لوں گا۔ لیکن وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا ہے، اسی لیے یہ تو میں ہی لگاؤں گی۔ وہ بہت ڈھیٹ قسم کی نرس تھی۔ میری ٹانگ اگر کچھ بہتر ہوتی تو میں فوراً پیچھے کر لیتا، لیکن میری ٹانگ حرکت کرنے سے درد کر رہی تھی۔ میرا غصے سے لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر وہ بھی مسکراتی رہی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس کے گلے میں نے اپنی سونے کی چین دیکھی جو میں نے اپنی فیس کے عوض ڈاکٹر کو دی تھی۔ وہ چین مجھے بہت عزیز تھی۔ اس کے گلے میں دیکھ کر مجھے غصہ سا آنے لگا۔ دل چاہا کہ اس کے گلے سے وہ چین اتار لوں۔ وہ میری نظروں کا تعاقب کر چکی تھی، اسی لیے میسنی سی ہنسی ہنسنے لگی۔ کہنے لگی مجھے ڈاکٹر صاحب نے دی ہے تحفے میں۔ میری چین کو پکڑ کر بڑے معنی خیز انداز سے اس نے کہا تھا،
میں سمجھ گیا تھا کہ اس چین کی کیا قیمت اس ڈاکٹر نے اس نرس سے وصول کی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دن بعد وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں اب سہارے سے تھوڑا تھوڑا چلا کروں، اسی لیے یہ ذمہ داری بھی اب میری ہے۔ میں نے کہا تم کسی وارڈ بوائے کو بلاؤ، میں تمہارا سہارا لے کر ہرگز نہیں چلوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ پھر بیٹھے رہو اسی کمرے میں۔ مجھے تو ویسے تم بہت اچھے لگنے لگے ہو۔ اچھا ہے، تمہارا ساتھ دیر پا رہے گا۔ اس کی آنکھوں کی شوخی اور باتیں مجھے زچ کرنے لگی تھی۔ جب وہ ایسی باتیں کر کے ہنستی تھی تو میرے اندر غصے کی آگ سی بھڑک اٹھتی۔ بے شرم عورت، میں نے زیر لب کہا تھا، شاید اس نے سنا نہیں تھا۔ پھر کہنے لگی شام سے رات تک کی ڈیوٹی میری ہوتی ہے، وارڈ بوائے تو جا چکا ہے، تمہیں اگر چلنا ہے تو چلو، ورنہ دوا کھا کر سو جاؤ۔ میری مجبوری تھی کہ مجھے اس کے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں جلد از جلد یہ چاہتا تھا کہ میں چلنے لگوں، اسی لیے اس کا ہاتھ تھام کر میں چلنے لگا۔ وہ مجھے کمرے سے باہر لے آئی، کوریڈور میں آہستہ آہستہ چلنے میں میری مدد کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مجھے کس قدر برا لگ رہا تھا یہ میں ہی جانتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ چلتے چلتے وہ مجھ سے کہنے لگی، تمہاری بیوی بڑی لاپرواہ ہے، ایک بار بھی تم سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہارے جیسا خوبصورت شوہر اگر میرا ہوتا تو میں دن رات اس کی سیوا کرتی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس لڑکی کی فضول باتوں کا جواب نہیں دوں گا، لیکن وہ بات ہی ایسی کرتی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بھڑک اٹھتا تھا۔ میں نے کہا میری بیوی تم جیسی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تم جیسی نرسیں چند سکوں کی خاطر صرف یہاں کے ڈاکٹروں کا دل بہلا سکتی ہیں، کسی شریف انسان کے ساتھ گھر نہیں بسا سکتی۔ میرے اندر کی کڑواہٹ باہر آ گئی تھی۔ اس نے ایک دم میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ جیسے نہ جانے میرے ساتھ کیا کر بیٹھے گی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ میں پریشان کھڑا تھا اور آس پاس سہارے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی۔ اگر میں گر جاتا تو شاید میری ٹانگ کی ہڈی پھر سے ٹوٹ جاتی۔ مجھے بے بس سا کھڑا دیکھ کر وہ بولی، مجھ جیسی نرسیں بہت بری اور بد کردار ہوتی ہیں جو ڈاکٹر اور مریضوں کا دل بہلاتی ہیں، لیکن تم جیسے مرد پھر بھی ہم جیسی نرسوں کے سہارے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں ایسے ہی چھوڑ کر چلی جاؤں تو تم دوبارہ سے گر جاؤ گے، اور اس بار تمہارے پاس علاج کے پیسوں کے لیے بیچنے کے لیے سونے کی چین بھی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے تعصب سے مجھے دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے واپس میرے کمرے میں لے آئی۔ اس کے بعد میں نے اسے بات کرتے نہیں دیکھا، وہ بس مجھے دوائیاں دیتی اور چلی جاتی۔ اس کی دوا سے مجھے غنودگی ہونے لگی۔ ایک بار میں نے وہ دوا نہیں کھائی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کرتی کیا ہے، لیکن جو قیامت اس رات مجھ پر ٹوٹی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ میں رات کو سو رہا تھا جب مجھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ دوا تو تم نے اسے دے دی تھی نا؟ ڈاکٹر نے نرس سے پوچھا تھا۔ جی سر، میں نے انہیں نیند کی گولی کھلا دی تھی۔ دیکھو اسے ایک انجیکشن بے ہوشی کا لگا دو، جو کام ہم اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ اسے ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر کی آواز نے میرا دل دھڑکایا تھا۔ تم روز اس کے ساتھ وہ کام کرتی ہو نا جو میں نے تمہیں سمجھایا تھا؟ ڈاکٹر نے نرس سے پوچھا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں روز وہ سب کچھ کرتی ہوں۔ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ مجھے پیسے تو پورے ملیں گے نا؟ میں نے یہ سب آپ کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ نرس ڈاکٹر کے سامنے کچھ ہچکچائی تھی۔ یہ سن کر کہ وہ پیسوں کی خاطر کس قدر گر سکتی ہے مجھے نئے سرے سے افسوس ہوا تھا۔ ہاں بس ایک بار یہ کام ہو جائے میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اس کے بعد مجھے نرس نے ایک انجیکشن لگایا۔ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ اب میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں خود کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھ پر ہلکی ہلکی غنودگی چھا رہی تھی۔ جب مجھے بیڈ سے اسٹریچر پر ڈالا گیا، پھر مجھے ایمبولینس میں کسی بڑے ہسپتال لے جایا گیا۔ سامنے آپریشن تھیٹر دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ لیکن مجھے اب نیند بھی آ رہی تھی اور اب میری آنکھیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں، لیکن ذہن میں ابھی تک کچھ ہوش میں تھا۔ میں نے آواز سنی کہ اس لڑکے کی کڈنی نکالنی ہے۔ میرے اعصاب سن ہو چکے تھے۔ جو بات میں نے سنی میں سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں اب مکمل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا میں کسی اور ہاسپٹل کے کمرے میں تھا۔ مجھے لگا میرے اندر سے کڈنی نکالی جا چکی ہے۔ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ نرس اب بھی میرے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی جو ہر وقت وہ اپنے چہرے کی زینت بنائے رکھتی تھی۔
मुझे उसे देखकर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसके साथ खड़े इंस्पेक्टर को देखकर मैं हैरान हुआ। वो नर्स से कहने लगा, वेरी वेल डन मिस्टर मीन, आपकी वजह से आज हमने डॉक्टर के एक ऐसे गिरोह को पकड़ लिया जो मरीजों के इलाज के नाम पर आज़ा फरोख्त करते थे। मैं आप पर जितना फ़ख्र करूं उतना कम है। आपने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर ऐसे डॉक्टर्स का एतमाद जीत कर उनका ये राज फाश करने में हमारी मदद की है। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, नर्स ने धीमे लहजे में कहा। मैं ये सब कुछ समझ नहीं पाया था। इंस्पेक्टर मेरे पास आया, कहने लगा, मुबारक हो तुम्हें यंग मैन, इस नर्स की बदौलत आज तुम सही सलामत बच गए हो। मैं अपने हाथ से अपने गुर्दे के मकाम पर हाथ फेरा। मैं बिल्कुल ठीक था। वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला गया, बस वो नर्स वहाँ मौजूद थी। मुझसे कहने लगी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, इसीलिए यहाँ से जा सकते हो। मैंने तुम्हारे साथ नशे में कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं की जो तुम मुझे शक की नज़र से देखो। डॉक्टर के कहने पर तुम्हारे टेस्ट लिए जाते थे ताकि तुम्हारे गुर्दों की कारकर्दगी देखी जा सके। ये कहकर उसने अपने सफ़ेद कोट की जेब से कुछ निकाला, और ये लो। उसने मेरे हाथ में मेरी चेन रख दी। कहने लगी, जब शादी कर लो तो मुंह दिखाई में अपनी दुल्हन को दे देना, खुश हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर तंग करती थी। मैंने चेन के साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया। बहुत गलत समझा था मैंने उसे। उसने तो मुझ जैसे बहुत से लोगों को ऐसे सफाक डॉक्टरों की सफाकी से बचाने की खातिर अपनी इज्जत कुर्बान की थी। वो बुरी कैसे हो सकती है? मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया था। उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना कर्ब छुपा था मैंने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की थी। अपना हाथ मेरे हाथ की गिरफ्त में देखकर वो मुझे हैरत से देखने लगी। शादी करोगी मुझसे? मेरी बात सुनकर वो शशदर मुझे देखने लगी, फिर आंखों में नमी लाकर बोली, मैं बदकिरदार और चंद सिक्कों की खातिर बिक जाने वाली नर्स तुम्हारे काबिल कहाँ? उसने टूटे हुए लहजे में कहा था। उसके लफ्ज़ों ने मेरे अंदर हशर सा बर्पा कर दिया था। उसे मेरी ये बातें कितना दुखी सा कर जाएंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम जैसी नर्स से शादी करके मैं खुद को बहुत मोतबर समझूंगा, इनकार मत करना। वो बहते आंसुओं के साथ मुस्कुरा रही थी। चंद माह बाद वो दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी थी और मैं उसे मुंह दिखाई में वही चेन अपने हाथों से पहना रहा था। कभी कभी वो सच नहीं होता जो बज़ाहिर हमें नजर आता है।